بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. جزاک اللہ. زمیں میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا. زمیں میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا. زمیں میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا. محمد کے غلاموں کا کفن میں کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ. نہیں ہوتا. محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. جو نام مصطفیٰ چومے نہیں دکھتی کبھی آنکھیں. کیا بات ہے، کیا بات، کیا بات. جو نام مصطفیٰ چومے نہیں دکھتی کبھی آنکھیں. پہن لے پیار جو ان کا بدن میلا نہیں ہوتا. محبت کملی والے سے وہ جذبہ ہے سنو لوگو. محبت کملی والے سے وہ جذبہ ہے سنو لوگو. یہ جسمن میں سما جائے، کیا بات ہے، کیا بات ہے. وہ من میلا نہیں ہوتا. اور نبی کی آل کا دامن، نبی کی آل کا دامن پکڑ لو اے جہاں والو. نبی کی آل کا دامن پکڑ لو اے جہاں والو. کہ جب تک رہے یہ ہاتھوں میں چلن میلا نہیں ہوتا. کیا بات، کیا بات، کیا بات. ہوتا. محمد کے غلاموں کا
کفن میلا نہیں ہوتا. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، ریڈ نیوز کی خصوصی افطار ٹرانسمیشن حسن رمضان میں میں ہوں آپ کی میزبان مہوش چودھری اور میرے ساتھ ہیں جانزیب خان. یقیناً آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے اور آپ کے روزے رمضان مبارک کا خوبصورت سا مہینہ بہت ہی زبردست گزر رہا ہوگا اور بہت ساری رحمتیں برکتیں سمیٹ رہے ہوں گے. چونکہ یہ ایک ایسا مہینہ ہوتا ہے کہ ہم پورا سال انتظار کرتے ہیں اس خوبصورت سے رحمتوں برکتوں والے مہینے کا کہ یہ مہینہ ہمیں نصیب ہو. ہم بہت گناہ گار لوگ ہیں اور اس مہینے میں اپنے گناہوں کی بخشش طلب کریں، اس مہینے میں اپنی جھولیاں بھریں، رحمتوں کی جھولیاں بھریں. اور کوئی شک نہیں کہ اللہ پاک کہتا ہے بندے تو مجھ سے مانگ، میں تجھے دینے والا ہوں، اور اس کے خزانے یقیناً بھرے ہوئے ہیں، وہ دینے میں دیر نہیں کرتا. بس ہمیں مانگنا نہیں آتا تو جتنا ہو سکے جھولیاں پھیلائیں اور اللہ کے حضور دعا کریں، مانگیں، اس کی رحمتوں سے اپنی جھولیوں کو بھر لیں. اور چونکہ جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت کے لیے بھی دعا بہت ضروری ہے، اور ہم چونکہ گناہ گار ہیں تو اپنی مغفرت کے لیے دعا بھی بہت ضروری ہے. اور شاید ہمارے گناہوں کی وجہ سے اللہ پاک نے ہمیں اس بہت بڑی آزمائش جس کا نام کووڈ ہے اس میں ڈال رکھا ہے، تو ہمیں اس آزمائش سے بھی اللہ پاک نکالے. اور ہم اتنے گناہ گار ہیں تو اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں. کیوں جانزیب؟ بالکل. اور جیسے بہت ہی خوبصورت سی ابھی ہم نے ایک نعت سنی کہ نبی کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. بے شک، بے شک. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا کفن میلا نہ ہونے دیں. یہ بہت بڑی بات ہے کہ جب نبی کے غلام بن جاتے ہیں تو کفن کیسے میلا ہو سکتا ہے. اسی کے لیے یہ ماہ آپ کے پاس آیا ہے، اسی کے لیے اللہ رب العزت نے یہ ماہ آپ کی جھولی میں ڈالا ہے. ہم اتنے قابل تو نہیں تھے، ہم اتنے بڑے تو نہیں تھے، مگر پھر بھی میرا رب اتنا بڑا ہے کہ اس نے ہم جیسے حقیر کے جھولی میں پھر بھی یہ مہینہ ڈال دیا ہے کہ تو اپنا کفن میلا ہونے سے بچا لے، تو اپنی زندگی برباد ہونے سے بچا لے، تو اپنے بخت کو، اپنی آخرت کو تباہ ہونے سے بچا لے. تو اے مومن، اے بندے، اٹھ نمازوں کے لیے، اٹھ عبادت کے لیے، اٹھ کہ تو اپنے رب کو منا سکے. اور جب تو اپنے رب کو منا لے گا تو تیرا کفن کبھی میلا نہیں ہوگا. بالکل، کوئی شک نہیں. اور یقیناً ہمیں اس مہینے میں اپنے رب کو راضی کرنا ہے. اور یہ اتنی بڑی آزمائش ہم پہ آئی ہے تو ہم نے ہر حال میں شکر ادا کرنا ہے، ہم نے ناشکری کا مظاہرہ نہیں کرنا. اور آج کے ہمارے تمام مہمان بھی ہمیں یقیناً اس چیز سے آگاہ کریں گے جو ہم مایوس ہو جاتے ہیں. دیکھیں، ہم جب ایک دعا مانگتے ہیں ہو سکتا ہے قبول ہونے میں تھوڑا سا ٹائم لگ جائے، یا ہو سکتا ہے وہ ہمارے حق میں بہتر نہ ہو، اس لیے ہمیں وہ چیز نہ مل رہی ہو، تو ہم مایوس ہو جاتے ہیں کہ ہم تو دعائیں کر کر کے، سجدے کر کر کے تھک گئے ہیں لیکن ہمیں وہ چیز مل نہیں رہی ہے. تو یہ جو مایوسی ہمارے اندر آ جاتی ہے، اس کا ہماری دنیا میں ہمیں کتنا نقصان ہو سکتا ہے، ہماری آخرت کتنی برباد ہو سکتی ہے، ہمیں کون کون سے نقصانات ہو سکتے ہیں یہ بھی ہم جانیں گے، چاہے وہ نقصانات دنیاوی ہوں یا دینی لحاظ سے ہوں یا آخرت میں ہمیں ہوں. اس پہ آج ہم بات کریں گے. تو اس سے پہلے کہ میری اور جانزیب کی باتیں زیادہ جو ہے وہ لمبی ہو جائے، ہم جلدی سے مہمانوں کی طرف بڑھتے ہیں. بالکل جی، مہمانوں کی طرف بڑھتے ہیں. اور جیسے کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہمارے ساتھ ہمیشہ نگینہ لوگ ہوتے ہیں، نگینہ مہمان ہوتے ہیں. اور نگینہ میں اس لیے کہتا ہوں کہ وہ اپنی علم سے ہمیں فیضیاب کرتے ہیں، اپنی باتوں سے ہمیں فیضیاب کرتے ہیں، ان باتوں سے جو ہمارے گوش ہمارے پاس کبھی ہوتی ہی نہیں تھی. اور اگر یہ نہ ہوتے تو شاید ہم کبھی بھی وہ باتیں نہ جان پاتے جن کا جاننا بہت ضروری ہے. اس لیے میں ان کو ہمیشہ نگینہ مہمان کہتا ہوں. تو آج بھی ہماری پینل میں کچھ ایسے ہی زبردست قسم کے معزز ترین مہمان موجود ہیں، جس میں سر فہرست ہمارے پاس شیخ محمد ارسلان قادری صاحب ہیں. کیسے ہیں آپ سر؟ ماشاءاللہ بہت خوبصورت، بہت پیارا، کیا بات ہے. اور آپ کو رمضان بہت بہت مبارک. انہی کے ساتھ میں سمجھتا ہوں جسے کہتے ہیں آئرن لیڈی، ہم اپنے زبان میں اکثر آپ لوگوں نے سنا ہوگا آئرن لیڈی. تو آج ہم آپ کا تعارف ایک صحیح معنوں میں آئرن لیڈی سے کروائیں گے. ان کا نام ہے عائشہ رحمان. یہ فاؤنڈر ہیں دیا ایسوسی ایشن کی، ایک سوشل ایکٹیوسٹ ہیں اور ماشاءاللہ بہت کچھ کرتی ہیں. آپ کا بہت 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 ویلکم ہے. تھینک یو سو مچ سر. میری طرف سے سب کو السلام علیکم اور رمضان مبارک. ریڈ نیوز کا بہت شکریہ کہ انہوں نے آج مجھے یہاں موقع دیا. تھینک یو عائشہ، بہت شکریہ آپ کا. اور ان کے ساتھ پھر ایک ایسے شخص ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ ایک ملٹی ٹیلنٹڈ ہیں اور ان کی پرسنالٹی میں ایک خاص قسم کا بلینڈ ہے. وہ ایک وقت میں ایجوکیشنسٹ بھی ہیں اور دوسرے ہی وقت میں وہ سیاستدان بھی ہیں اور دونوں کا تعلق حقوق العباد سے ہے، انسانوں کی خدمت سے ہے، چاہے وہ تعلیم کے شعبے میں ہو چاہے سیاست کے شعبے میں ہو. تو ہمارے ساتھ اس وقت تشریف فرما ہیں راجہ محمد مشتاق صاحب جو کہ ڈائریکٹر ہیں دی ارکم اسکول اسلام آباد کے اور پی ٹی آئی کے علی پور کے پریزیڈنٹ ہیں UC20 کے. کیسے ہیں آپ؟
الحمدللہ خیریت سے ہیں؟ آپ کو رمضان بہت بہت مبارک. خیر مبارک، آپ کو بھی مبارک. تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ. انہی کے ساتھ تشریف فرما ہے پروفیسر محمد طارق صدیقی صاحب، جو کہ ماشاءاللہ ایک اسلامک اسکالر ہیں. سر کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. آپ کو رمضان بہت بہت مبارک. جزاک اللہ، بہت شکریہ. اب تمام مہمانوں کا بہت شکریہ جی، آپ نے ہمیں جوائن کیا. طارق صاحب، آپ سے یہ آغاز کرنا چاہیں گے، اسلامی تعلیمات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم لوگوں کے اندر مایوسی دیکھنے میں آتی ہے، چاہے وہ بچہ ہے، جوان ہے، بزرگ ہے، ہر انسان جو ہے وہ مایوس ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو اسلام میں اس کی کیا تعلیمات دی گئی ہیں اور اس کے نقصانات کون سے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم، اما بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے آپ دونوں حضرات کا اور آپ کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس خوبصورت نشست میں آپ نے مجھے مدعو کیا. اللہ کریم آپ کو اس عظیم کاوش پہ اجر عظیم عطا فرمائے. آمین. دیکھیے، رب العالمین نے ہم سب کو قیامت تک کے لیے ایک نصاب دیا ہے. وہ نصاب قرآن کی صورت کے اندر ہمارے پاس موجود ہے. بالکل. رب العالمین نے فرمایا کہ میں نے تمہیں قرآن دیا ہے، اور جتنا آپ چاہتے ہیں کہ آپ مشکل سے آسانی کی طرف آئیں، قرآن کو پڑھنا شروع کریں. آپ مشکل میں ہیں، آپ چاہتے ہیں اس مشکل سے نکلوں تو قرآن کی طرف آئیں. لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. ہر بندہ چاہتا ہے میں کامیاب ہو جاؤں. ہر بندہ آج جہاں بیٹھا ہے تو وہ اس کا یہی مقصد ہوتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں. لیکن قرآن میں جو کامیاب ہونے کا ایک طریقہ بیان فرمایا، وہ قرآن کہتا ہے کہ کامیاب تب ہو سکتے ہو جب میرے نبی کے نقش قدم پہ چلنا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کیا بات ہے. جب ہم نے قرآن مقدس کا مطالعہ کیا تو قرآن مقدس کے اندر رب العالمین فرماتا ہے، قل حبیب آپ فرما دیجئے، یا عبادی الذین اسرفوا، اپنی جانوں پہ اگر ظلم کر بیٹھو میرے بندو. اللہ اپنے بندوں سے مخاطب ہے، اور الفاظ دیکھیے، رب فرماتا ہے یا عبادی، اے میرے بندو. جب کوئی انسان ماں سے بیٹا بچھڑ جائے نا، کہیں چلا جائے، تو ماں جب بہت تڑپتی ہے تو ماں کہتی ہے کہ او میرا بیٹا میرے پاس آ جاؤ. یعنی او بیٹا کے اگر پکارتی ہے تو وہ اتنا، اس جملے کے اندر اتنی مٹھاس ہوتی ہے کہ انسان اس کو محسوس نہیں کر سکتا، اتنی مٹھاس ہے. تو رب العالمین فرماتا ہے کہ یا عبادی، او میرے بندو. اللہ اپنے بندوں سے اتنا پیار فرماتا ہے، فرما رہا ہے میرے بندوں سنو تو صحیح، میری رحمت تمہیں آواز دے رہی ہے. یا عبادی الذین اسرفوا، اپنی جانوں پہ جب ظلم کر بیٹھو، اپنے نفسوں پہ ظلم کر بیٹھو تو مالک پھر کیا کریں؟ فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس نہ ہونا. اللہ کی رحمت ہمیں آواز دے رہی ہے، اللہ کی رحمت ہمیں پکار رہی ہے، میرے بندوں میری بارگاہ میں آ جاؤ. جب ہم نے قرآن مقدس کو پڑھا تو قرآن کہتا ہے کہ لا تیأسوا من روح اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون. یعنی رب العالمین کی رحمت سے مایوس ہونا یہ کافروں کا طریقہ ہے، مومنوں کا طریقہ ہی نہیں ہے. مومن کبھی بھی رب کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے. رب کہہ رہا ہے الا الکافرون، کافر ہی ہیں جو رب کی رحمت سے مایوس ہوتے ہیں. دوسرے رب العالمین فرماتا ہے کہ وَمَن يَقْنَطُ مِن رَحْمَتِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ. رب العالمین کی رحمت سے مایوس ہونے والے صرف گمراہ ہوتے ہیں. گمراہوں کے علاوہ رب کی رحمت سے مایوس کوئی بندہ نہیں ہوتا. جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام آپ تشریف فرما تھے اور آپ کے سامنے لوگ بیٹھے تھے. لوگوں نے کہا کہ موسیٰ آپ رب سے دعا کریں کہ بارش آ جائے. بارش نہیں ہو رہی تو آپ رب سے دعا کریں کہ بارش کا نزول ہو جائے. تو آپ نے رب العالمین کی بارگاہ میں وہاں بیٹھی دعا کی کہ مالک بارش کا نزول فرما. اب رب العالمین نے فرمایا پیارے موسیٰ میں بالکل بارش کا نزول فرماؤں گا، لیکن تمہاری مجلس کے اندر ایک ایسا بندہ بیٹھا ہے جو 40 سال سے گناہ کر رہا ہے، 40 سال سے لگاتار گناہ کر رہا ہے. جب تک وہ توبہ اور استغفار نہیں کرے گا بارش نہیں آ سکتی. اب موسیٰ علیہ السلام نے تمام لوگوں کے اندر اعلان فرما دیا کہ آپ میں سے ایک بندہ ایسا بیٹھا ہے جو 40 سال سے گناہ کر رہا ہے، جب تک وہ یہاں سے اٹھے گا نہیں اس ٹائم تک بارش نہیں آ سکتی. آپ نے فرمایا وہ بندہ یہاں سے اٹھ جائے. اب جب اعلان فرمایا آپ نے، دیکھیں رب کی رحمت سے انسان مایوس نہ ہو. وہاں وہ بندہ بیٹھے بیٹھے رب کی بارگاہ میں التجا کرتا ہے مالک بڑا گناہ گار ہوں، سیاہ کار ہوں، بدکار ہوں، خطا کار ہوں، لیکن مالک تیری رحمت سے مایوس نہیں ہوں. تیری بارگاہ میں التجا کرتے ہو مالک آج میرا پردہ رکھ لے، آج کے بعد گناہ نہیں کروں گا. اب وہاں بیٹھے بیٹھے جب اس نے توبہ اور استغفار کی تو بارش کا نزول ہو گیا. تو پھر لوگوں نے پوچھا موسیٰ وہ بندہ تو اٹھا نہیں تھا یہاں سے، پھر کیسے بارش کا نزول ہو گیا؟ تو رب العالمین نے فرمایا پیارے موسیٰ اس نے ایسی سچی توبہ کی ہے میں نے اس کی ساری زندگی خطاؤں کو معاف فرما دیا. جب انسان اللہ رب العالمین کے رحمت سے مایوس نہیں ہوتا نا تو پھر رب العالمین نوازتا ہے. آقا کریم کی بارگاہ میں، بات لمبی نہ ہو جائے، آقا کریم کی بارگاہ میں ایک عورت اپنے بچے کو لے کے حاضر ہوتی ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا میرا بچہ بہت نافرمان ہے، میری بات نہیں مانتا، بہت نافرمانیاں کرتا ہے، مجھے ستاتا ہے. یا رسول اللہ میں ابھی آپ کی بارگاہ میں لے کے آ گئی ہیں. میرے کریم نبی نے فرمایا صحابہ لکڑیاں جمع کی جائیں.
وہاں لکڑیاں جمع کی جا رہی ہیں. میرے کریم نبی نے فرمایا اب دیکھیں جب انسان رب کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا, رب کے کرم سے مایوس نہیں ہوتا, رب العالمین پہ دنیا کے اندر بھی عزت عطا فرماتا ہے, اللہ قبر کے اندر بھی عزت عطا فرماتا ہے. لیکن دیکھیں جب بندہ عام انسان ہے نا, وہ رب سے کتنا پیار کرتا ہے, اللہ اپنے بندوں سے پیار کتنا کرتا ہے. میں اور آپ تو مایوس ہو جاتے ہیں کہ رب کی بارگاہ میں کیسے جائیں گے, لیکن اللہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے. تو وہ ماں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں آپ کے سامنے چھوڑ کے جا رہی ہوں. تو کریم نبی نے فرمایا کہ لکڑیاں جمع کی جائیں. لکڑیاں جمع کی گئیں, آگ لگائی گئی. سرکار نے فرمایا اس بچے کو اٹھاؤ, آگ کے اندر پھینک دو. اس ماں نے کہا یا رسول اللہ ہر چیز برداشت کر سکتے ہیں, مگر یہ برداشت تو نہیں کر سکتی کہ میرے بچے کو اٹھا کے آگ کے اندر پھینکا جائے. میں بچوں کو معاف کرتی ہوں, آپ آگ میں نہ پھینکنا. میرے نبی مکرم نے ایک جملہ فرمایا تھا وہاں پہ. سرکار نے فرمایا صحابہ تم نے دیکھا کہ ایک ماں اپنے بچے سے کتنا پیار کرتی ہے؟ جی یا رسول اللہ دیکھا. میرے نبی نے فرمایا یہ تو ایک ماں کا پیار ہے نا, اللہ اپنے بندے سے 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرتا ہے. تو ایک ماں کا پیار اگر اتنا زیادہ ہے کہ اللہ ایک ماں کا پیار اتنا ہے کہ وہ ماں کہتی ہے کہ میرا بیٹا آگ میں نہ جائے, تو اللہ 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرتا ہے. اللہ تو اپنے بندے سے چاہتا ہے کہ میرے بندے میری بارگاہ میں آ جائے, گناہ لکڑیاں اٹھا کے رب کی دہلیز پہ آ جائے. رب فرما رہا ہے تیرے آنے میں کمی ہے, دیر ہے مگر میری وہاں دیر کوئی نہیں ہے. آ جا رب کی بارگاہ میں, اللہ کی رحمت آواز دے گی میرے بندے آ جا آ جا. ہم یہاں بیٹھ کے نا ایک مرتبہ کہتے ہیں نا یا رب, وہاں 70 مرتبہ آواز آتی ہے یا عبدی, میرے بندے بول تو صحیح چاہتا کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوبصورت, بہت پیاری بات, بہت زبردست. کیا خوبصورت باتیں ہم سن رہے ہیں مہوش, اور کتنی خوبصورت باتیں ہمارے کانوں میں آ رہی ہیں. اور اسی کو تو کہتے ہیں رمضان, اور رمضان کی فضیلت ہے کہ جب آپ اتنی پیاری پیاری باتیں سنتے ہیں. اور یقیناً مایوسی کفر ہے, اور اس کفر سے ہم سب کو بچنا ہے. ایگزیکٹلی ہم سب کو بچنا ہے. اور آج کے پروگرام کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم جو مایوس ہونا شروع ہو جاتے ہیں وہ ایک کتنا بڑا گناہ ہے اور کفر ہے, تو کیسے ہم اس سے بچیں. اور دیکھیں اللہ پاک تھوڑا سا بندے کو آزماتا ہے, جب ہم دعا کرتے ہیں وہ آزماتا ہے کہ کتنا صبر کرے گا, کتنا صبر. اور یہ رمضان بھی تو ہمیں صبر کی تلقین کرتا ہے, ہم میں صبر برداشت ہمت پیدا کرتا ہے کہ ہم برداشت کریں, صبر کرنا جو ہے وہ سیکھیں. اب بڑھتے ہیں مشتاق صاحب کی جانب, چونکہ خدمت خلق کا بھی سلسلہ ہے تو ان سے تھوڑی سی بات کرتے ہیں, اس کے بعد چونکہ بریک کی جانب بھی ہمیں بڑھنا ہوگا. اور یہ جانیں گے مشتاق صاحب سے کہ خدمت خلق جو ہے جیسے کہ وہ کر رہے ہیں, اور 2 میدانوں میں کر رہے ہیں, تعلیم کے شعبے میں بھی اور سیاست کے شعبے میں بھی, اور دونوں بہت ضروری ہیں. تو کیا لگتا ہے کہ آج ہماری جو ایجوکیشن سسٹم میں خرابیاں ہیں, یا جو ہمارا ایجوکیشن سسٹم کچھ وقت کے لیے بیٹھ چکا ہے, کیا وہ خدمت خلق ہو رہی ہے یا کچھ اور چل رہا ہے سب میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے جی زیب صاحب آپ کا اور مہوش چودھری آپ کا بہت شکریہ. اور اس کے بعد میں آپ کے چینل ریڈ نیوز کا اس کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ اس نے اس پیارے مقدس ماہ میں حسن رمضان کا جو انعقاد کیا ہے. ماہ بھی پیارا ہے اور نام بھی حسن رمضان. سے آپ سب کو اس کا خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اور ٹھیک ہے, دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ دن دگنی رات چگنی ترقی دے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جب خدمت خلق کی بات کی ہے تو میں ایک شعر سے سٹارٹ کروں گا کہ کرو تم مہربانی اہل زمین پر, کرو تم مہربانی اہل زمین پر, خدا مہربان ہوگا عرشیں بری پر. تو اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتانا چاہوں کہ اس ٹائم جو ایجوکیشن ہمارے جو اور اسکولس کے جو سسٹم ہے اس ٹائم بری طرح تباہ ہو چکی ہے. اس کی کیونکہ لاسٹ ایئر بھی آپ نے پورا دیکھا ہوگا کہ لاسٹ ایئر بھی کوئی بھی پلاننگ حکومت کی طرف سے ہمارے پاس نہیں آئی ہے, جس کی وجہ سے ہماری باقاعدہ این جی اوز اور تنظیمیں بھی حکومت سے رابطے میں رہی ہیں کہ انہوں نے باقاعدہ اپنے شیڈیول بھی دیے کہ آپ باقی سسٹم تو پورے ملک کے اوپن ہے, آپ بازاروں میں چلے جائیں, منڈیوں میں چلے جائیں, چاہے وہ آپ کے سیاسی لیول کے دھرنے ہیں وہ تو سارے اوپن ہیں, وہاں پہ تو کوئی کرونا نہیں ہے. صرف اور صرف اس ٹائم کرونا جو ہے آپ کے اسکولس کے اندر. میں ایک آپ کو چیز کلیئرلی بتا دوں کہ سب سے زیادہ جو SOPs فالو ہو رہی ہے وہ الحمدللہ اسکولس کے اندر. آپ کا سوشل ڈسٹینس ہے, ماسک کا استعمال ہے, اور سینیٹائزر ہے, اور ہر ایک لیول پہ جا کے جس لیول پہ کام ہونا چاہیے کووڈ-19 سے بچنے کے لیے وہ صرف اسکولس میں ہو رہا ہے, باقی کسی جگہ پہ نہیں. لیکن میں یہ ہماری حکومت کی بدقسمتی سمجھتا ہوں یا کوئی پلاننگ پراپر نہیں دے پا رہے, جس کی وجہ سے اسکول مالکان بہت زیادہ پریشان ہیں. اس کے علاوہ ساتھ ساتھ یہ دیکھیں کہ مالکان کے علاوہ ایک ایجوکیشن کا بہت زیادہ لاس ہوتا ہے. پوری دنیا میں ایجوکیشن سسٹم کو بحال کر دیا گیا ہے,
اور SOPs کے تحت اور روٹین کے تحت اور ایک مینجمنٹ کے تحت سسٹم چل رہا ہے. صرف پاکستان میں کوئی SOPs نہیں دی جا رہی ہے. لاسٹ کچھ دیر میں ہمارے AC صاحب اور DC صاحب سے بھی میٹنگ ہوئی ہے, تو اس میں بھی باقاعدہ ہمیں کوئی پازیٹیو رسپانس نہیں دیا گیا, کہ جس کی وجہ سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ خدمت خلق تو بالکل جس طرف ایک طرف آپ نیگیٹو رخ کی طرف گئی ہے. پیرنٹس کی بالکل اس پہ کسی قسم کا کوئی رسپانس نہیں ہے. پیرنٹس چاہتے ہیں کہ ہماری بچے اسکول آئے, لیکن حکومت کی طرف سے جس طرح سختی اور اس طرح کی جو پوزیشن بنی ہوئی ہے, بالکل اس طرح کا کوئی سسٹم نہیں بحال ہو. راجہ صاحب, آپ تو خود حکومتی نمائندے ہیں, UC20 کے پریزیڈنٹ ہیں PTI کے, تو آپ ایوان بالا میں کیوں اپنی آواز کو نہیں اونچا کرتے؟ اس میں ایک آپ کو بتاؤں کہ ہماری جو MNA صاحب سے بھی ملاقات ہوئی ہے, آپ کو بتایا کہ AC صاحب سے سیاسی لیول پہ بھی ہماری بات ہوئی ہے, تو وہ بھی انہوں نے بتایا جی کہ پہلے تو جب ہم ان کے پاس گئے ہیں تو انہوں نے تو اپنی پرابلمس ہم سے شیئر کرنا شروع کر دیا. جیسے تو میں نے بڑے انہیں دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ میں نے کہا آپ ہمارے نمائندے ہیں, آپ حکومتی نمائندے ہیں, ہم آپ کو اپنی بات بتانے آئے ہیں اور آپ ہمیں اپنے رونے لے کے بیٹھے, حکومت اپنی باتیں بتانے لگی ہے. انہوں نے بڑے تامل سے بات کی ہے, تو پھر انہوں نے ہمیں کچھ SOPs بتائی ہے کہ اس کے تحت آپ ابھی, کیونکہ جس طرح ابھی حکومت نے اعلان کیا تھا کہ 9th 10th فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر اوپن ہو گئی ہے, تو اس حوالے سے تھوڑا سا ہم ایزی بھی ہو گئے ہیں, ٹھیک ہے, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ 20 مئی سے آن ورڈ 9th 10th کے پیپر سٹارٹ ہو بالکل ایسے, تو اس حوالے سے پھر تھوڑا سا بھی اس کی کلاسز سٹارٹ ہو گئی ہیں, کیونکہ بیڈ کنڈیشن ہے اس ٹائم آپ کی بورڈ کی جو کلاسز کی. ابھی بھی اگر اوپن نہ ہوتے تو بچوں کا مستقبل جس طرح لاسٹ ایئر بالکل اسی طرح انہوں نے پاس کر دیا ہے, اس طرح اس دفعہ بھی بچے تو ویٹ کر رہے ہیں کہ اس طرح کا کوئی ایسا سسٹم آیا تو ہمیں کوئی باری لاٹری یا اس طرح کا کوئی ایسا SOPs بنے گے ہم بالکل جیسے لاسٹ ٹائم ان کی ایک پروموٹ کر دیا گیا تھا, بغیر پڑھے پروموٹ کر دیا گیا. میں اس کا باقاعدہ آپ کے پروگرام میں بھی کہہ رہا ہوں کہ یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے, اس سے بہت زیادہ ایجوکیشن کا لاس, بہت زیادہ لاس. آپ کو کیا لگتا ہے شفقت محمود صاحب بہت زیادہ شفیق ہیں اور بہت شفقت رکھتے ہیں بچوں کے اچھا, ان کی شفقت محمود صاحب کی بات کو ضرور آگے بڑھائیں گے جو بھی وہ ان کے پوائنٹ آف ویو ہے, لیکن چونکہ بھی بریک کی جانب بڑھنا ہے تو ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک. بریک پہ جانے سے پہلے راجہ صاحب سے بڑی ہی زبردست باتیں ہو رہی تھی حکومت کے حوالے سے, ایجوکیشن کے حوالے سے حکومت کیا کر رہی ہے اس کے حوالے سے راجہ صاحب سے ہم بات کر رہے تھے, تو اسی سلسلے کو راجہ صاحب آگے بڑھائیں گے. جو ہم شفقت محمود صاحب کی بات کر رہے تھے, بڑی شفیق ہیں ماشاءاللہ اور بچوں پہ ان کی شفقت بہت زیادہ ہے, تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ شفقت محمود صاحب کو دوبارہ سے ایک دفعہ ریوزٹ کرنا چاہیے ساری سچویشن کو؟ جب آپ نے بات کی واقعی وہ شفیق ہیں, جی جی بالکل, اور وہ بہت زیادہ ہی شفقت کر رہے ہیں, اور ہمیں ان کی شفقت ہمیں نہیں چاہیے, اللہ کی رحمت چاہیے. ہمیں ہم ان سے گزارش ہی کر سکتے ہیں کہ وہ اس چیز کو ریالٹی پہ دیکھیں, گراؤنڈ بیس پہ دیکھیں کہ اس ٹائم ہم باقی کنٹریز کس لیول پہ پہنچ چکی ہیں اور ہمارا ایجوکیشن نظام کس طرف ہے. آگے جانے کے بجائے پیچھے آ رہے ہیں. جی پیچھے جا رہے ہیں. مقابلہ انڈیا سے کرتے ہیں, ٹاپ آپ 100 یونیورسٹی میں دیکھ لیں کہ ہمارا کوئی نام نہیں ہے, اور انڈیا کی کتنی یونیورسٹیز کا نام ہے, یہ وہ ریسرچ کر لیں, خود اندازہ ہو جائے گا کہ ہم کس لیول پہ جا چکے ہیں. اس کے باوجود ہمارا یہ 2 ایئر جو ہم بیک پہ گئے ہیں, بچے اسکول کو چھوڑ کے کام کی طرف رخ کر رہے ہیں, کیونکہ ہمارے ملک میں آپ کو پتہ ہے معیشت بھی کس لیول پہ ہے, تو زیادہ تر پیرنٹس جو ہے کہ وہ کہتے ہیں جی ہمارے بچے کچھ نہ کچھ گھر لے کے آئے, پہلے تو اس طرح کی ایکٹیویٹی شروع ہو گئی ہے. تو ان سے حکومت سے یہ اپیل ہے کہ اس طرح کے ابھی آپ کو SOPs کے تحت پراپر اسکولز اوپن کیے جائیں, تاکہ یہ ہمارا جو معیشت بھی ہے اور پلس تعلیمی نظام ہے اس کو بحال کیا جائے, تاکہ ہمارا ایک ایجوکیشن ہی ہے جس کی وجہ سے ہم پوری دنیا میں اپنے آپ کو کامیاب کر سکتے ہیں. ایک سینٹینس ہے کہ ایجوکیشن از موسٹ پاورفل ویپن وچ یو کین یوز ٹو چینج دا ورلڈ. ایجوکیشن ایک ایسا اوزار ہتھیار ہے جس سے آپ پوری دنیا کو چینج کر سکتے ہیں, کوئی ایسی چیز نہیں.
कोई नहीं, उनसे गुजारिश है कि इस सिस्टम को जल्द से जल्द बहाल किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल जी, हम भी गुजारिश करेंगे। तालीम जो है बुनियादी हक है हर बच्चे का, और दस्तूर में 25A का जो आर्टिकल है वो भी यही कहता है कि ये रियासत की ज़िम्मेदारी है कि वो म्यारी और मुफ्त तालीम बच्चों को फ़राहम करे। तो शफ़क़त महमूद साहब यकीनन एक शफ़ीक इंसान है, मगर हम चाहेंगे कि राजा साहब की ये आवाज़ उन तक पहुँचे और वो स्कूलों को बहाल करें। और यहीं पे हम समझते हैं कि सोशल एक्टिविस्ट होने की हैसियत से और माशरे में तब्दीली लाने की हैसियत से जिस आयरन लेडी का जिक्र हमने आपसे किया था, उन्हें अब हम चाहेंगे कि हम उनकी तरफ बढ़ें। आयशा रहमान साहिबा, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं ठीक हूँ। आप खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? जी, थोड़ा बताइएगा दिया फाउंडेशन के बारे में और अपनी एक्टिविटीज़ के बारे में। जी, दिया एसोसिएशन प्योरली डिसेबल पर्सनस के लिए काम कर रही है, और इसको जो रन कर रहे हैं वो ख़ुद भी डिसेबल पर्सनस हैं, इसकी सारी एडमिनिस्ट्रेशन। और हम लोगों का मकसद ये है कि जो एक टैग लगा होता है डिसेबल पर्सनस पे कि ये या तो मांगने वाले हैं, या ये बेचारे हैं, ये कुछ नहीं कर सकते, या ये मुआशरे का यूज़लेस एक मतलब मुआशरे पे बोझ है, इस टैग को रिमूव करना है। और हमें ये प्रूव करना है कि हम लोग भी नॉर्मल लाइफ स्पेंड कर सकते हैं, हमें भी अच्छा दिखने का, अच्छा पढ़ने का, अच्छा पहनने का, हर चीज़ का उतना ही हक है जितना कि आपको है। बिल्कुल सही बात। और ये काम स्टार्ट करने का मकसद भी यही था, और ख़ुद सामने आने का मकसद और ये था कि मैं ये चीज़ प्रूव कर सकूं कि आप लड़की हो, लड़का हो, डिसेबल्ड हो या नॉन डिसेबल्ड हो, आप पॉजिटिव काम कर सकते हो। उसके लिए आपके गेट कोई बाउंड्रीज नहीं है, चाहे घर बैठ के करें, चाहे मुआशरे में निकल के फिजिकली करें। और मैंने घर से बैठ के सोशल मीडिया के थ्रू अपना काम स्टार्ट किया था, और अल्हम्दुलिल्लाह तब भी बहुत अच्छा रिस्पांस था। और अब जबकि मैं फिजिकली बाहर निकल के और डोर टू डोर जब जाती हूँ, और ऐसी फैमिलीज़ को जो कि अपने डिसेबल बच्चों को एक्सेप्ट ही नहीं करती, ये बहुत बड़ी हमारे मुआशरे का एक, आप कह रहे हैं कि ऐसा फेस है कि बड़ी तकलीफ होती है कि वो अल्लाह की बनाई हुई चीज़ है, आप उससे इनकार कैसे कर सकते हैं। आपका उसमें, और जो फिर मुआशरा उसमें टॉन्ट कर रहा होता है कि हाय कोई गुनाहों की सज़ा है, तुम्हारे बुजुर्गों ने कोई गुनाह किया होगा, या माँ बाप के गुनाहों की सज़ा ये बच्चे की सूरत में है। हम कौन होते हैं जज करने वाले, ये टैग लगाने वाले? अब ये चीज़ें नहीं समझते लोग। और अगर एक एग्जांपल दूंगी कि अगर एक फैमिली के में 3 बच्चे हैं और एक डिसेबल है और 2 नॉन डिसेबल हैं, तो उस एक डिसेबल को पीछे धकेल दिया जाता है, और दूसरे 2 बच्चों को उनकी पढ़ाई, उनकी पहनना, उठना बैठना, हर चीज़ को पेरेंट्स फोकस करते हैं। तो ये हुआ कि वो बच्चा डिसेबल नहीं है, हम लोग डिसेबल हैं। हम डिसेबल हैं, हमारी सोच डिसेबल है, हमारी सोच डिसेबल है। बिल्कुल बिल्कुल। और जब मैं जाती हूँ और किसी पेरेंट से मैं बात करती हूँ कि अगर आपका ये एक बच्चा भी डिसेबल्ड है तो आप इसको भी पहनाएं, अच्छा दिखाएं, इसको स्कूल में एडमिशन करवाएं, क्योंकि ये चीज़ मेंटली वो परफेक्ट है। आप माइंड बनाते हो, एक होता है आप कह लें कि मेंटली हेल्थ के ऊपर बहुत ज़रूरत होती है वर्किंग की। एक बच्चा जो समझ रहा है कि मेरे साथ चले, वो अल्लाह की तरफ से है, उसमें उस बेचारे का कोई मतलब नहीं है, उसका जोर नहीं है कि वो खुद को परफेक्ट बनाता, वो अल्लाह की तरफ से है। लेकिन आप उसको डिप्रेशन में डाल देते हो, इग्नोर करते हो। अगर उसने 60 साल जीना है तो वो 6 सालों में ही खत्म हो जाएगा। बिल्कुल। तो उनको निकालें बाहर, ये भी सोसाइटी का हिस्सा है, और पॉजिटिवली सोचें। अगर मैं यहाँ बैठ सकती हूँ तो कल को जो मुझे देख रहे हैं, अगर किसी के घर में ऐसा बच्चा है तो कल को मेरी जगह उनका बच्चा भी यहाँ बैठ सकता है। बिल्कुल, सिर्फ सोच चेंज करने की ज़रूरत है। बिल्कुल, सोच को चेंज करने की बहुत ज़रूरत है। और यकीनन हमारी सोच डिसेबल है, ये लोग डिसेबल नहीं है, और इनकी जो ये जिसको हम कमज़ोरी समझते हैं, ये एक्चुअली में इनकी ताकत होती है। और आपने देखे, आप सोसाइटी में निकले, आपको बहुत सारे ऐसे डिसेबल लोग मिलेंगे जो कि कामयाब तरीन लोग होंगे। तो हमें यकीनन अपनी सोच बदलने की ज़रूरत है। सदीकी साहब, आपकी तरफ बढ़ूँ कि जैसे इन्होंने बात की, हमारी फैमिली एक्सेप्ट नहीं करती बच्चों के, जबकि देखें कि वो हो सकता है अल्लाह पाक की कोई आजमाइश हो, या अल्लाह पाक के वो बनाए हुए इंसान है, उसमें हम कोई जज करने वाले नहीं होते हैं। तो इस्लाम में क्या इसके बारे में फरमाया गया है कि हम लोगों को जज करना शुरू कर देते हैं, उसको मायूसी की तरफ लेके चले जाते हैं, और वही चीज़ उसकी फिर मौत की वजह बन जाती है? मैडम, मैं उनकी बात में सोच रहा था कि अब मैं कौन सा जुमला कहूँ ऐसा जो मुझे बहुत दुख हुआ ये बातें सुन के। हम वैसे सुनते रहते हैं, आज ज़्यादा दुख हुआ।
دیکھیں ایک شخص جو نبینہ تھا کریم نبی کی بارگاہ میں لایا گیا اور صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ نبینہ ہے. میرے نبی مکرم نے فرمایا جان زیب صاحب کہ یہی تو آنکھوں والا ہے. کیا بات کیا بات زبردست. وہ نبینہ تھا آنکھیں نہیں تھیں. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ نبینہ آ رہا ہے. میرے نبی مکرم نے فرمایا یہی تو آنکھوں والا ہے. کیا بات کیا بات. اب ہم دیکھتے ہیں نا ظاہری دیکھتے ہیں, ظاہری کیا دیکھنا ہے. بندہ کہتا ہے کہ میرا حسن کتنا ہے, ظاہری حسن نہیں باطن کا حسن ہوتا ہے. یہی بات ہے, حسن باطن کا ہوتا ہے. اب آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ بندہ جس کو ہم کچھ نہیں سمجھتے شاید رب العالمین کی بارگاہ میں وہی بندہ مقبول ہو. بالکل ہمیں کیا پتا, شاید انہی کی وجہ سے گھر والوں کو رزق مل رہا ہو. ہم تو عموماً مشتاق صاحب سے بات کرتے رہتے ہیں کہ ہمارا شاید ایسے بچے ہوتے ہیں جو غریب ہوتے ہیں, ہم اسکول میں رکھ لیتے ہیں فیس کے بغیر. میں تو کہتا ہوں کہ شاید ان کی وجہ سے ہمیں دے رہا ہوں. بالکل اگر ایسے بچے ہیں جن کی بات میڈم کر رہی تھیں تو میں کہتا ہوں کہ شاید انہی بچوں کی وجہ سے ہمیں رزق مل رہا ہوتا ہے. ہمیں پتہ نہیں ہوتا نا, ہم تو کہتے ہیں نا کچھ بھی نہیں ہے, ہم تو ظاہر کو دیکھ رہے ہوتے ہیں نا. اصل میں یہ ہوتا ہے کہ شاید ان کی وجہ سے آپ کو مل رہا ہوتا ہے, ان کی وجہ سے رب العالمین کرم نوازی زیادہ ہو رہی ہوتی ہے. اب ہم معاشرت ہمارا یہ کہتا ہے کہ گھر کے اندر بیٹی پیدا ہو جائے تو آج کل معاشرے کے اندر یہ ہوتا ہے کہ بندہ کہتا ہے کہ بیٹی پیدا ہو گئی ہے جی. حالانکہ جس گھر کے اندر بیٹی پیدا ہوتی ہے نا رب کی رحمت ہوتی ہے. اور یاد رکھیں میرے نبی مکرم کی حدیث ہے, میں جملہ یہ مکمل کر رہا ہوں. سرکار نے فرمایا کہ جس گھر کے اندر 3 بیٹیاں ہوں, اچھی طرح پرورش کرنے کے بعد ان کو رخصت کر دیا جائے, یا 2 بیٹیاں ہوں یا ان کو اچھی طرح پرورش کرنے کے بعد رخصت کر دیا جائے. پھر راوی کہتے ہیں کہ سرکار کی بارگاہ میں اگر ایک کی پوچھا جاتا ہے, میرے نبی ایک کے بارے میں یہی کہتے, وہ بیٹیوں کی پرورش کرنے کے بعد رخصت کر دیتے. میرے نبی مکرم نے فرمایا وہ جنت میں ایسے میرے ساتھ جڑا ہو جائے گا. سبحان اللہ, کیا بات ہے, کسی بارے میں بھی یہی نہیں فرمایا کہ ایسے جائے گا. میرے نبی مکرم نے ایسے فرمایا تھا, ایک مطلب سرکار نے فرمایا کہ ایسے میرے ساتھ جنت میں جائے گا, لیکن جب باری آئی بیٹیوں کی میرے نبی مکرم نے فرمایا کہ ایسے میرے ساتھ جڑ کے جائے گا. اور وہ جب معاشرے کے اندر بیٹی کی کوئی عزت نہیں تھی نا, میرے نبی مکرم خود کھڑے ہوتے, کملی اتارتے, نیچے بچھاتے, فرماتے بیٹی فاطمہ ادھر بیٹھ جاؤ. وہ معاشرہ جب بیٹی کی عزت نہیں تھی, میرے نبی مکرم نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. جس کے اندر ہم سوچتے ہیں کہ سامنے کیا ہے, سامنے نہیں, یہ دیکھیں دل میں کیا ہے. شاید جس کو ہم کہہ رہے ہیں کچھ بھی نہیں ہے, وہ رب کی بارگاہ میں وہی تو مقبول ہو. یقیناً ہم کون ہوتے ہیں جج کرنے والے, ہم خود گناہگار ہیں, گناہوں کا پتلا ہے, تو ہمیں کوئی حق نہیں بنتا کہ ہم کسی کے اوپر اس طرح کے تانے کسیں, کسی کی دل آزاری کریں, کسی کو ہرٹ کریں. تو اس خوبصورت سی محفل کو مزید بھی آگے بڑھائیں گے کیونکہ بہت ہی خوبصورت باتوں کا سلسلہ جاذب جاری ہے. بالکل دل نہیں کر رہا کہ ہم بریک کی جانب بڑھیں, لیکن بریک بھی بہت زیادہ ضروری ہے. تو حسن رمضان میں ہمارے ساتھ رہے گا. وقت ہو جاتا ہے ایک بریک کا. جی ویلکم بیک. بریک پہ جانے سے پہلے کیا خوبصورت باتیں ہو رہی تھی, کافی ایموشنل باتیں بھی بیچ میں ہوئی, دل تھوڑا سا بھر بھی آیا, کچھ دل خراش واقعے بھی سنے, لیکن یہ سب زندگی کا حصہ ہے. اور جیسے کہ ہم نے بتایا تھا کہ ہمارے موتی جیسے مہمان ہمارے ساتھ ہوتے ہیں اور ہمیشہ ہمیں فیضیاب کرتے ہیں. تو اسی موتیوں کے ہار میں ایک اور موتی بھی جڑ چکے ہیں جن کا نام ہے محمد عقیل عارف صاحب. آپ ڈائریکٹر ہیں دا ہال مارک اسکولز کے. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. آپ کو بہت بہت رمضان مبارک. خیر مبارک. سب سے پہلے تو سر میں جان زیب خان صاحب اور مس مہوش چودھری کا بہت زیادہ مشکور ہوں کہ آپ نے رمضان المبارک میں اتنا زبردست پروگرام حسن رمضان شروع کیا جس میں رمضان شریف کی برکتیں اور لوگوں کو بہت ساری اچھی معلومات فراہم کی جا رہی ہیں. بہت شکریہ آپ کا. جزاک اللہ. تو دی ہال مارک اسکول کے ڈائریکٹر ہونے کی حیثیت سے ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ جیسے حقوق العباد میں تعلیم جو ہے وہ ایک بہت بڑا زیور ہے, اور جیسے کہ ہمارے پیارے دوست راجہ صاحب نے بھی یہ فرمایا کہ کچھ مشکلات اس دوران آئی, کچھ حالات ایسے بنے, تو کیا آپ دیکھتے ہیں کہ کس اینگل سے یہ جو تعلیمی سلسلہ ہے وہ چل رہا ہے اس وقت پاکستان میں؟ اصل میں تعلیمی سلسلے کے بارے میں بات کرنے سے پہلے میں تھوڑا سا بتاؤں کہ اس ٹائم جس طرح جاپان
جس پوزیشن میں پہنچ چکا ہے. پوری دنیا جانتی ہے کہ جاپان نے کتنی جلدی ترقی کی ہے. اگر تھوڑی سی ہسٹری پہ جائیں تو ہیروشیما اور ناگاساکی پہ جب بم اٹیک ہوا تھا تو اگر آپ کو یاد ہو تو 8:14 پر بم اٹیک ہو رہا ہے اور 8:45 پہ پورے اسکول کے پورے جو ملک کے اسکول کھل رہے ہیں. ان لوگوں نے تعلیم کی اہمیت کو سمجھا اور اجاگر کیا جس کی بنا پر آج جاپان کہاں پہنچ چکا ہے. بدقسمتی سے ہماری طرف کوئی بھی ایسی پوزیشن نہیں ہے, کوئی پلاننگ نہیں ہے. پچھلا پورا سال ہم نے ویسٹ کیا ہے بچوں کا. بچے ہمارے گھر بیٹھے رہے ہیں. پوری دنیا میں اس ٹائم 75% پریکٹیکل ورک ہے اور 25% تھیوریٹیکل ورک ہے. پچھلا پورا سال بچے گھر بیٹھے رہے ہیں, کوئی ایسی پلاننگ نہیں بنائی گئی کہ بچوں کو ہم پریکٹیکل کی طرف لے کے جائیں, بچے گھر بیٹھ کے کوئی پریکٹیکل ورک کریں, وہاں سے بچے لرننگ کریں. ہوا کیا ہے کہ جو پریکٹیکل ورک تھا جو ویسے بھی ہمارا 10% تھا ایجوکیشن سسٹم میں, اس سال وہ بھی ختم کر دیا گیا. پریکٹیکلز لے ہی نہیں لیے جا رہے ہیں بچوں کے. 19 اپریل کو اسکول کھولے جا رہے ہیں 9th کے. پورا سال میں 2 ماہ پہلے جسٹ اسٹڈی ہوئی ہے. 19 اپریل کو سٹارٹ کیے جا رہے ہیں اور 10 مئی کو اسکول بند ہو جائیں گے دوبارہ, کیونکہ 13 تاریخ کو عید ہے. بالکل 18 کو دوبارہ اسکول کھلے گا. 20 تاریخ کو بچوں کا فیڈرل بورڈ کا پہلا پیپر ہے 9th کا. جو لاسٹ 10 days ہوتے ہیں جس پہ بچے زور کرتے ہیں, اسٹڈیز پہ فوکس کرتے ہیں, وہ چھٹیوں کے دن ہوں گے. اس کے بعد جب رزلٹ آئے گا تو ہم کیا سمجھتے ہیں کہ بچے رزلٹ کیسے ہوں گے. پہلے ہی بچوں نے کچھ نہیں پڑھا, ان کی اٹینشن نہیں ہے. پورا سال ان کی نہ کوئی سلیبس کور ہوا ہے, نہ کوئی ریویژنز ہوئی ہے. اب اوپر سے یہ سلسلہ سٹارٹ ہو گیا, تو کیسے ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے بچے گروتھ کریں گے. ایک بچوں کا مینٹالٹی بن چکی ہے کہ جسٹ کہ اب تو اسکولز میں وہ آتے ہیں ٹائم پاس کرنے کے لیے, اسٹڈی کی طرف فوکس نہیں ہے, اٹینشن نہیں ہے. تو یہ ہم نے بچوں کو اپنے اس اسپیشلی جو 9th 10th فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر یہ جو بیچ ہے اس کو اتنا ویک کر دیا ہے کہ ان کو تو واپس ایجوکیشن کی طرف لانا بہت مشکل ہو گیا. اسکالرشپس کا بہت ساری چیزوں کا گورنمنٹ اناؤنس کر رہی ہے, لیکن اس کے لیے کوئی پراپر پلان بھی تو ہو کہ بچوں کو کیسے ایجوکیشن دی جائے. اور کوئی بھی ہمارا ایجوکیشن سسٹم میں نا, اب میں اس کی ایگزامپل دیتا ہوں کہ ہماری راولپنڈی میں ایرڈ یونیورسٹی ہے. پوری دنیا میں یونیورسٹیز وہاں بنائی جاتی ہیں جہاں پر بچوں کو پریکٹیکل ورک کرایا جاتا ہے. ہماری ایرڈ یونیورسٹی ہے ایگریکلچر شہر کے اندر بنائی گئی ہے, جبکہ یہ یونیورسٹی ہونی چاہیے ایسی جگہ پہ جہاں پہ بچے پریکٹیکل کریں, ریموٹ ایریا ہو. اور وہ ایسے ہم نے کر دی, ایسی جگہ پہ ہم نے بنا دی ہے جہاں پر بچہ کچھ پریکٹیکل کر ہی نہیں سکتا. تو ہماری پلاننگس کی بہت زیادہ میں ریکویسٹ کروں گا جو ہمارے ایجوکیشن پلاننگ منسٹر ہیں کہ آپ کچھ ایسی پلاننگس کریں جس سے بچے آگے پوری دنیا میں جا کر چھائیں. آئی ٹی کی دنیا ہے, اب تو بہت ساری دنیا پروموشن کر چکی ہے. تو ہم لوگ کہہ رہے ہیں کہ بچوں کو ہم لوگ آن لائن اسٹڈیز رہیں گے, لیکن جس کنٹریز میں آن لائن اسٹڈیز دی جا رہی ہیں وہ فیسلٹیز بھی دے رہے ہیں. اس طریقے سے ہم لوگ آن لائن اسٹڈیز وہاں پر دے رہے ہیں جہاں پہ انٹرنیٹ کی ایکسیس ہی نہیں ہے جن ایریاز میں. تو ساروں سے اپیل ہے کہ ہمارے جو سلسلہ ہے اس پہ فوکس کیا جائے, ورنہ جو آنے والی نسل ہے وہ برباد ہو جائے گی. اور عقیل صاحب کی بات کہ ہیروشیما ناگاساکی میں جب ایک بہت بڑا واقعہ رونما ہوا تو کچھ ہی منٹ کے بعد سکولز کھول دیے گئے. یہ ایک بہت بڑی بات ہے. اور اسی سے مجھے ایک اور بات یاد ہے کہ سیکنڈ ورلڈ وار میں جب پوری دنیا جنگ کی لپیٹ میں تھی تو بنکر میں اسکول کھولے جا رہے تھے, اور بنکروں کے اندر ٹیچرز جو ہے وہ بچوں کو تعلیم دیتی تھی. اوپر سے ایئر کرافٹس گزرتے تھے, اوپر سے بمبارڈمنٹس ہو رہی ہوتی تھی, گولیوں کی شیلنگز کی آوازیں آتی تھی, لیکن بنکرز کے اندر تعلیم کا سلسلہ جاری تھا. تو یہ قومیں آج اس لیے ترقی کرتی ہے کہ انہوں نے اپنے تعلیم کے زیور کو اپنے سینے سے لگا کے رکھا اور ہم نے اسے بکھیرنا شروع کر دیا. بالکل, ہم تو ایسے جیسے تعلیم کا کوئی ہمارے اندر کانسیپٹ ہی نہیں, کوئی ویلیو ہی نہیں رہی ہے, جو ہم اتنے آسانی کے ساتھ اپنا ٹائم ویسٹ کیے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, آپ ایس او پیز کو فالو کروائیں, مارکیٹس دیکھیں وہ ساری کھلے ہیں, مالز دیکھیں وہ سارے کھلے ہیں, منڈیاں دیکھیں وہ ساری کھلی ہیں, پبلک ٹرانسپورٹ سب کچھ کھلا ہے. لیکن کووڈ کہاں پہ نظر آ رہا ہے؟ اسکول, کالج, یونیورسٹیز میں, جہاں پہ ہمارے بچوں کا, ہمارے ملک کا مستقبل جو ہے وہ بننا ہے, وہاں پہ ہمیں کووڈ نظر آ رہا ہے. سب آپ کچھ فرمانا چاہ رہے ہیں؟ یہ تو ابھی کی بات ہے نا جاپان, میں آپ کو 1400 سال پہلے لے کے جاتا ہوں تعلیم کی فضیلت. اور جب جنگ بدر کی بات کر لیں, آپ دیکھ لیں اس میں جو کافر قیدی ہوئے تھے, اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا شرط رکھی تھی کہ ایک کافر 10 مسلمانوں کو پڑھائے گا, اس کو رہا کر دیا جائے. یہی یہ تو آپ کی جو جاپان کی یہ آپ 1857 کی جو بات کر رہے ہیں, یہ تو ابھی کی بات ہے. 1400 سال پیچھے چلے جائیں, اس کی اہمیت اور فضیلت کیا ہے. تو یہ آج کے حکمرانوں کو, آج کے سیاستدانوں کو, آج کے جو آپ کے جو عزیز صاحب ہیں, ان کو یہ آج دیکھنا چاہیے کہ یہ آج سے نہیں, اس کی 1400 سال پہلے اہمیت ہے. اس کو لے کے مشن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو لے کے آگے چلے اور اس کو عام کیا جائے. ٹھیک, اسی میں اپنا ایک خوبصورت سا میسج بھی ایڈ کر دیجیے نہ ہمارے ناظرین کے لیے, رمضان سے ریلیٹڈ, ایجوکیشن سے ریلیٹڈ, کوئی آپ کا خوبصورت سا میسج. سیاست سے ریلیٹڈ؟ ہاں, سیاست سے ریلیٹڈ, ایگزیکٹلی.
بس یہ ہے کہ میں نے ایک جب شعر آپ کو سٹارٹ پر سنایا تھا کہ کرو تو مہربانی اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر۔ کووڈ-19 کی وجہ سے بہت زیادہ لوگ جو صاحب استعداد لوگ ہیں ان کے منتظر ہیں، تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ اپنے آس پاس، اپنی فیملی میں، اپنے محلے میں، اپنے گاؤں میں، جہاں بھی آپ کی پہنچ پڑتی ہے ان لوگوں کا پتہ کریں اور ان لوگوں کی جتنی مدد ہو سکے کریں، کیونکہ اس ٹائم معیشت اور بے روزگاری بہت زیادہ بڑھ چکی ہے۔ لاسٹ 6 ڈے سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ملکی حالات تھے اس کی وجہ سے بالکل لوگوں کے کام بند ہوئے، تو جو صاحب استعداد لوگ ہیں ان کو اس لیول پہ جا کر کام کرنا پڑے گا، کیونکہ وہی ہمارے ہی بھائی ہیں، ہماری ہی بہنیں ہیں اور ہمارے ہی اپنے ہی لوگ ہیں، تو اپنوں کو جب ہم بھول جائیں گے تو اللہ تعالیٰ بھی ناراض ہوتا ہے، تو اپنوں کو راضی کریں تو اللہ بھی راضی، دنیا بھی آسان اور آخرت بھی۔ اچھا راجہ صاحب اپنی حکومت سے بڑے ناراض ہیں ویسے، میں یہ دیکھ رہا ہوں انسانیت کے ناطے احساس ہونے آپ میرٹ پہ بات کریں نا، عقوبت کی بات نہیں ہے، جب آپ اس لیول پہ آتے ہیں تو اپنے حق کی بات حق، چاہے آپ کی اپنی بات ہو، گھر کی بات ہو، جب آپ گھر کی بات آئے تو آپ اس کو ریلیکس ہو جائیں، جب باہر کی بات ہو تو آپ حق کی بات کریں، چاہے حکومت جس کی بھی ہے ٹھیک ہے، بات حق کی ہے، انشاءاللہ جب بھی بات ہوگی ڈھکے کی چوٹ پہ انشاءاللہ حق کی بات کریں گے، چاہے کوئی بھی ہو انشاءاللہ۔ کیا بات اور یہی ہونا چاہیے، یہی ہر انسان کے اندر احساس کا جذبہ ہونا چاہیے کہ دیکھیں سیاست اور کام جو بھی اپنا ذاتی ہے وہ سائڈ پہ رکھیں، پوری انسانیت کا سوچیں۔ صدیقی صاحب آپ کی جانب بڑھیں گے، آپ کیا میسیج دیں گے ہمارے ناظرین کو؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہونے کے دنیاوی اور دینی نقصانات کیا ہیں؟ میں صرف 1 منٹ کے اندر یہ بات ختم کر رہا ہوں۔ دینی نقصانات یہ ہیں کہ انسان پھر رب کی رحمت کی طرف نہیں آتا بلکہ گناہ کرتا جاتا ہے اور گناہ کرے گا، اور جب وہ مایوس ہو جاتا ہے پھر اور گناہ کرتا رہتا ہے اور گناہ کرتا رہتا ہے، پھر رب کی رحمت کی طرف آتا نہیں ہے، پہلے ایک گناہ کرتا تھا پھر اور گناہ شروع کرتا ہے، پھر اور کرتا ہے، پھر اور کرتا ہے، کیونکہ اس پتہ ہے کہ رب کی رحمت سے مایوس ہو چکا ہے تو رب کی رحمت کی طرف آ نہیں رہا۔ اب یہ دنیاوی نقصانات کیا ہیں؟ وہ یہ ہیں کہ جب انسان مایوس ہو جاتا ہے کسی جگہ سے بھی تو پھر وہ طرح طرح کے کام ایسے کرتا ہے جو معاشرہ ایکسیپٹ نہیں کرتا، ایسے وہ جرم کرنا شروع کر دیتا ہے، جس کو ہم دیکھتے ہیں کہ جب انسان مایوس ہو جائے نا، کسی دروازے سے اس کو کچھ نہ ملے تو پھر ایسے کام کرتا ہے کہ جس کو ہم لوگ کہتے ہیں کہ یہ فلان جرم کر رہا ہے۔ جرم اس لیے ہوتے ہیں کہ جب وہ مایوس ہو جاتا ہے، جب رب کی رحمت سے بندہ مایوس نہ ہو، رب کی رحمت کی دہلیز پہ آ جائے، اللہ کریم اس جہاں کے اندر بھی عزتیں عطا فرمائے گا، اللہ قبر کے اندر بھی عزتیں عطا فرمائے گا۔ کیا بات، خوبصورت بات، خوبصورت بات۔ جی عائشہ آپ کی جانب بڑھیں گے، آپ کیا کہنا چاہیں گی ہمارے ان لوگوں کو جن کی سوچ ڈسیبل ہے؟ خاص کر سب سے پہلے تو میں سر یہاں بیٹھے ہوئے ان سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ آپ ماشاءاللہ آپ کے پاس علم ہے قرآن اور حدیث کے حوالے سے، آپ جو ڈسیبل لوگوں کے لیے آیات اور احادیث ہیں زیادہ سے زیادہ ان پہ بات کی جائے تاکہ لوگوں میں پازیٹیوٹی لے کے آئی جائے۔ دوسری بات کووڈ کے حوالے سے کروں گی کہ کووڈ مارچ 2020 میں آیا ہے، تو تب سے لوگ ڈر گئے، آئسولیشن میں چلے گئے، ڈپریشن میں چلے گئے، بڑی ڈیتھ ریٹ بہت ہائی ہو گیا تھا، بڑا ایک آپ کے لیے پینک سچویشن تھی۔ تو جب ایک ڈس ایبل بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی تو پیدائش کے ساتھ ہی آئسولیشن سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ تو میری سب سے ریکویسٹ ہے کہ ان بچوں کو بھی آزاد سانس لینے دیں، انہیں ایکسیپٹ کریں اور ان کی ایجوکیشن پہ فوکس کریں، بالکل، کیونکہ زندگی گزارنے کا اتنا ہی حق ہے جتنا کہ آپ کو ہے، کیونکہ جب آپ ان کو ایکسیپٹ کریں گے، ان کو کانفیڈنس دیں گے، ان کو پڑھائیں گے تو وہ پھر معاشرے میں پازیٹیوٹی پھیلاتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اب دیا ایسوسی ایشن میں مارچ سے لے کے اس مارچ تک 2021 کے مارچ تک ہم نے الحمدللہ 3000 فیملیز کو فیسلیٹیٹ کیا ہے۔ سر نے جیسے ابھی کہا کہ بہت سارے سفید پوش لوگ ہیں، ڈیلی ویجز والے ہیں، نہیں ورکنگ ہو رہی، وہ کھانے پینے سے لوگ بیچارے محتاج ہوتے جا رہے ہیں، ان کے پاس فوڈ نہیں ہے کہ وہ کھائیں۔ تو الحمدللہ ہم لوگ جس بھی حال میں ہیں، ہم ایک معاشرے کا پازیٹیو حصہ ہیں اور ہم نے لوگوں کو فیسلیٹیٹ کیا ہے، اور ہم نے یہ پروف کیا کہ ہمارے پاس ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ شعور بھی ہے اور ہم درد بھی ہیں۔
ہمیں صرف ایکسیپٹ کیا جائے. اور میری سب سے گزارش ہے جو بھی مخیر حضرات ہیں کہ ابھی بھی وہی سچویشن ہے, اور دیا ایسوسی ایشن اس میں نہ صرف ڈسیبل فیملیز کو بلکہ جو مستحق ڈیلی ویجز والے لوگ ہیں, سفید پوش لوگ ہیں, ان کو بھی فیسیلیٹیٹ کریے. تو پلیز آپ لوگ ہمارے ساتھ تعاون کریں. اچھا عائشہ, کس طرح اگر کوئی آپ سے کانٹیکٹ کرنا چاہے تو کیسے وہ آپ لوگوں سے؟ ہمارا فون نمبر ہے جو میں بتا دیتی ہوں, اور فیس بک پہ بھی ہم لوگ ہیں دیا ڈراپ آف ہوپ کے نام سے, اور ہمارا کانٹیکٹ نمبر ہے 0331019896. تو اس پہ ہمیں کانٹیکٹ کریں, کیونکہ دینے والے بہت کم ہیں اور لینے والے بہت زیادہ ہیں. اور جب ابھی بھی ریسنٹلی ابھی ہم نے کل برسوں بھی ایک ڈرائیو کی ہے, اور انشاءاللہ سیٹرڈے کو بھی ہم 100 لوگوں کی ایک ڈرائیو کرنے جا رہے ہیں, اور ہمیں ضرورت ہے ایکسیپٹنس کی, سپورٹ کی, اور صرف فوڈ ہی نہیں, ہمیں مینٹلی ایکسیپٹ بھی کیا جائے کہ بھئی یہ احساس ہونا چاہیے, بالکل احساس ہونا چاہیے کہ ہم مل جل کر ایک دوسرے کی مدد کریں, اور بہت ضروری بھی ہے, اور یہی احساس ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ جوڑتا ہے. ابھی چونکہ پروگرام کا وقت بھی ختم ہو جاتا ہے, دوبارہ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں گے, لیکن جانے سے پہلے ایک خوبصورت سا اختتامی کلام ضرور سنیں گے. کعبے کی رونق, کعبے کا منظر, کعبے کی رونق, کعبے کا منظر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. دیکھوں تو دیکھیں جاؤں برابر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں, اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو. حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں, اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو. لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. حمد خدا سے تر ہے زبانیں, کانوں میں رس گھولتی ہے اذانیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. حمد خدا سے تر ہے زبانیں, کانوں میں رس گھولتی ہے اذانیں. بس ایک صدا آ رہی ہے برابر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے, کیا بات, کیا بات. بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے, چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے, چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے. اے سنگ اسود تیرا مقدر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. تیرے کرم کی کیا بات مولا,
तेरे करम की क्या बात मौला, तेरे हरम की क्या बात मौला, तेरे करम की क्या बात मौला, तेरे हरम की क्या बात मौला, था उम्र कर दे आना मुक़द्दर। क्या बात है, क्या बात, अल्लाहु बहुत खूब, अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। और याद आ गई जब अपनी खताएं, अश्कों में ढलने लगी इल्तिजाएं, याद आ गई जब अपनी खताएं, अश्कों में ढलने लगी इल्तिजाएं, रोया गिलाफे काबा पकड़, क्या बात है, क्या बात है, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।